شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی بلال شیئر کر رہے ہیں۔ بلال کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھیرا کا رہنے والا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے بہت زیادہ عادت تھی، میں اکثر اکیلا جا کر ایک پارک میں بیٹھا کرتا تھا۔ میں جب بھی شام کا وقت ہوتا تھا گھر سے نکلتا تھا اور 1-2 گھنٹے اس پارک میں جا کر گزارتا تھا۔ وہ بہت پرسکون جگہ تھی۔ ایک تو وہاں پر بالکل بھی رش نہیں ہوتا تھا، بہت کم لوگ ہوتے تھے اور وہ بھی دور دور۔ میرا ایک مخصوص پوائنٹ تھا بیٹھنے کا، گھنے درختوں کی چھاؤں میں۔ میں وہاں پر اکثر بیٹھا کرتا تھا اور کبھی کبھار تو میں اپنا کالج کا کچھ کام بھی وہیں پر بیٹھ کر کر لیا کرتا تھا۔ کوئی اسائنمنٹ ہوتی تھی یا کوئی ٹیسٹ ہوتا تھا تو میں وہیں تیار کرتا تھا۔ یہ میری عادت بن چکی تھی۔ اسی دوران سردیوں کا موسم شروع ہو گیا۔ سخت سردیوں کے دن تھے، دھند بھی ہوتی تھی۔ میرا بہت دل چاہ رہا تھا پارک میں جانے کو۔ میں گھر سے نکلا، میں پارک میں آ گیا۔ آج پارک میں کوئی بھی نہیں تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ پہلے تو کبھی کبھار کوئی نہ کوئی مجھے بیٹھا ہوا نظر آ جاتا تھا، اور گرمیوں میں تو کافی لوگ ہوتے تھے، لیکن سردیوں میں بھی میں نے یہاں پر لوگوں کو بیٹھے دیکھا تھا، لیکن جب دھوپ نکلتی تھی اس وقت۔ آج تو ہر طرف خاموشی تھی اور صرف سردی کا راج تھا۔ میں انہیں درختوں کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گیا۔ پہلے ہی ٹھنڈ تھی، لیکن وہاں پر بیٹھنے پر مجھے پھر بھی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے میں بھی ان درختوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے آس پاس کوئی موجود ہے۔ موجودگی ایسی تھی کہ ایک دم سے جس طرح سے ایک خوشبو مہکتی ہے۔ پہلے وہ خوشبو بہت تیز تھی، جیسے کوئی پرفیوم لگا کر آیا ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا کہ ابھی تو یہاں پر کوئی خوشبو نہیں تھی، تو یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اور وہ خوشبو بھی ایسی تھی جیسے پرفیوم کی خوشبو ہوتی ہے۔ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اٹھ کر میں نے چاروں طرف دیکھا، درخت کے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ مجھے لگا کہ آس پاس پھول ہوں گے اور وہ مہک رہے ہوں گے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں تو یہ وہیں سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ تبھی ایک دم سے جو ہی میں نے فیس سیدھا کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے والے بینچ پر جس طرح سے کوئی عورت بیٹھی ہے۔ وہ عورت کب آئی، کہاں سے آئی، مجھے نہیں پتا، کیونکہ ابھی تو میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ مین گیٹ کی طرف سے بھی کوئی آتا دکھائی دیتا تو میرے پاس سے ہی ہو کر گزرتا، اور اگر دوسرے گیٹ کی طرف سے بھی کوئی آتا تو اتنی جلدی اس بینچ پر کیسے آ جاتا؟ وہ عورت آ کر سامنے والے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس عورت نے اپنا پورا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اس نے حجاب والا برقع پہنا ہوا تھا۔ وہ وہاں پر آ کر بیٹھ گئی۔ ایک دم سے اس عورت نے فضا میں عجیب و غریب اشارے کرنے شروع کر دیے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ ہم کلام ہے، باقاعدہ جیسے اس کے سامنے کوئی بیٹھا ہے یا اس کے سامنے کوئی کھڑا ہے جس سے وہ باتیں کر رہی ہے۔ ایک دم سے اس نے لڑنا شروع کر دیا۔ وہ اتنا عجیب منظر تھا کہ میں صرف میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں دیکھتا ہی جا رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تبھی ایسا لگنے لگا کہ اس عورت کو کوئی مارنے لگ گیا ہے۔ باقاعدہ اس عورت کو کسی نے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ اب وہ عورت تھی، میں پاس بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن جب وہ عورت چیخنے اور چلانے لگی تو میں تیزی سے بھاگا۔ میں پاس گیا تو اس نے اشارہ کر دیا کہ آگے مت آنا۔ میں وہیں پر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی حالت بہت غیر ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ ایسے تھا کہ جس طرح سے ابھی پھٹ جائے گا۔ آنکھوں میں خوف تھا، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کو بہت مارا کسی نے۔ تبھی ایک دم سے وہ نڈھال ہو کر اسی بینچ پر جیسے گر گئی۔ میں اس کے قریب جانے لگا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ابھی بھی اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے وہ کچھ سنبھلی۔ اس نے اپنا حجاب ٹھیک کیا، اپنے بال کور کیے، چہرہ کور کیا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ یہ کہنے لگی کہ میں ایک مجبور انسان ہوں، میرے اوپر ایک پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہے،
اور وہ چڑیل مجھے یہاں پر لے کر آتی ہے۔ اگر میں یہاں پر نہ آؤں تو وہ مجھے بہت مارتی ہے۔ آج بھی میں یہاں پر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن وہ صبح سے میرے گھر کے آگے بیٹھی ہے۔ وہ بھیانک روپ دھار کر آتی ہے، لیکن جب وہ مجھے بلانے کے لیے آتی ہے تو وہ کسی انسان کے روپ میں آتی ہے اور باہر آ کر میرے گھر کے آگے بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، کبھی کسی عورت کے روپ میں، کبھی کسی بوڑھی عورت کے روپ میں، کبھی کسی نوجوان لڑکی کے روپ میں، تو کبھی کسی بچی کے روپ میں۔ مجھے آوازیں دیتی ہے، مجھ سے کھانا مانگتی ہے، مجھ سے پانی مانگتی ہے، اور جب میں باہر دینے کے لیے جاتی ہوں تو اس کا بھیانک چہرہ نمودار ہو جاتا ہے، اور پھر میں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہوں۔ وہ مخلوق اسی پارک میں میرے پیچھے لگی تھی۔ جب پہلی بار میں اس بینچ پر آ کر بیٹھی تھی تو وہ یہاں پر ایک انسانی عورت کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بس یہاں پر آ کر بیٹھنے کی دیر تھی۔ اس کے بعد میرے اوپر اس کا بسیرا ہو گیا، کیونکہ میرے پاس بیٹھی بیٹھی ہی وہ عورت مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے دورے پڑنے لگ گئے۔ 3 سال ہو گئے ہیں مجھے علاج کرواتے ہوئے، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس کا اثر میرے سے ہٹ سکے، لیکن یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میں آج بھی یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، میں مجبوراً یہاں پر آئی۔ جب میں یہاں پر آئی تو اس کا وہی بھیانک چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بہت ڈراؤنی ہے، مجھے بہت مارتی ہے۔ کبھی کبھی وہ رات بھر میرے کمرے میں بیٹھی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کے لیے دعا ضرور کر سکتا ہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ تو اس نے یہ کہا، نہیں، تم میرے بھائیوں جیسے ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ مجھے ایک عامل نے یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی انسان نے اسے دور کرنے کی کوشش کی تو یہ چڑیل اس کا بھی یہی حال کرے گی، اور اگر تم آگے آ جاتے اور اس کی نظر تم پر پڑ جاتی تو شاید وہ تمہارے پیچھے بھی لگ جاتی۔ تم یہ کوشش کرو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور ایک اور بات، اس پارک میں اکیلے آ کر مت بیٹھا کرو۔ یہاں پر بھیانک مخلوق کا بسیرا ہے، وہ ایک چڑیل ہے، اور وہ اکثر انسانی روپ میں ہی یہاں پر پھرتی ہے، کبھی عورت کے روپ میں تو کبھی کسی بوڑھی عورت کے روپ میں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسے کئی لوگوں کو اس نے اپنا شکار کیا ہو، مجھ جیسے کئی لوگ اس کے عذاب کا شکار ہوئے ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم یہاں پر اکیلے مت آیا کرو۔ تم اب چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ مغرب ہو جائے۔ مغرب کے بعد وہ رات بھر یہاں پر بھٹکتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، لیکن وہ ہر کسی کے پیچھے نہیں لگتی۔ زیادہ تر وہ عورتوں کو اپنا نشانہ بناتی ہے۔ لیکن میں نے تمہیں اپنا بھائی کہا ہے، تم یہاں سے جلدی چلے جاؤ۔ تمہاری بڑی مہربانی جو تم نے میری مدد کے بارے میں بھی سوچا۔ پھر میں نے اس عورت کی کوئی بات نہیں سنی۔ میں فوراً سے وہاں سے نکلا، ان درختوں سے ہوتا ہوا مین گیٹ کی طرف جانے لگا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بینچ خالی تھا۔ وہ عورت وہاں پر نہیں تھی۔ وہ اتنی جلدی وہاں سے کیسے چلی گئی؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر گھر آ گیا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے گھر آ کر یہ بات سب کو بتائی۔ امی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم اتنی سردی میں پارک میں کیوں گئے تھے۔ جب میں نے انہیں ساری بات بتائی وہ اور بھی ڈر گئی، اور انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں اس پارک میں دوبارہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ پھر میں اس پارک میں کبھی بھی نہیں جاتا تھا، کیونکہ سب خوفزدہ ہو گئے یہ بات سن کر۔ اس کے بعد میں کبھی بھی اس پارک میں نہیں گیا۔ میں نے 1-2 لوگوں سے بھی اس بارے میں بات کی، اپنے 1-2 دوستوں کو بھی بتایا۔ ان کا یہ کہنا تھا ہو سکتا ہے وہ بھی انسانی روپ میں کوئی اور مخلوق ہو، کوئی نیک جن یا جنات جو تمہیں بچانے کے لیے آیا ہو۔ شاید وہاں پر اس پچھل پیری کا بسیرا ہو جو لوگوں کو اپنا شکار کرتی ہے۔ تمہیں بچانے کے لیے اس نے انسانی روپ لیا ہوگا، کیونکہ تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس ایک خوشبو بھی مہک رہی تھی، تو وہ کوئی نیک روپ ہی ہو سکتی ہے، اور کوئی نیک مخلوق بھی۔ پتہ نہیں وہ کون تھی اور کون نہیں، لیکن جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ بلال آپ کا۔ جیسے اس اسٹوری سے ہمیں یہ میسج بھی ملتا ہے کہ بے شک پارک میں جانا چاہیے، لیکن اکیلے کم جایا کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ سبزہ ہو، پھول ہوں، وہاں پر اکثر جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ پارکس میں جاتے بھی ہیں
کچھ لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے پارکس ہانٹیڈ ہو جاتے ہیں، وہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو جاتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جنات چڑیلیں آتے ہیں جھولا جھولتی ہیں. تو ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے. اپنا خیال رکھا کریں، کوشش کیا کریں اپنی فیملی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کیا کریں یا گروپ آف فرینڈس کے ساتھ کیا کریں. اکیلے کہیں بھی ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر آپ کے علاوہ کون کون ہو سکتا ہے. تو یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئی ای میل آئی ڈی nushinur57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈیئر و دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.